لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات الله. عزیزان ایمان، ماہ محرم کے سلسلے کی عشر اول کی یہ دوسری مجلس ہے. گزشتہ مجلس میں جس آیت مبارکہ کے ذیل میں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین بندوں میں، اولی العزم پیغمبروں میں، صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر، ان کے متعلق خلاق کائنات فرماتا ہے جس طرح حضرت نوح اللہ کے مقرب ترین پیغمبر تھے، جن کی خدمات پر، اطاعت خداوند متعال پر پروردگار عالم نے ان کی خدمات کو اس طرح سے سراہا. اللہ کی ساری خدائی میں جتنے بھی موجودات ہیں حضرت نوح پر سلام ہی سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ، بے شک اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں، نیک کام کرتے ہیں، انہیں اسی طرح کی جزا دیتا ہے جو محسنین میں سے ہیں. اور اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود چونکہ جو ان کی خدمات تھے وہ مکمل صاحب ایمان تھے اور اللہ کے بہت ہی چہیتے بندے تھے. ان کے دور میں جس کسی نے بھی ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا، پس اللہ نے انہیں غرق کر دیا پانی کے عذاب کے ذریعے سے.
جو اللہ کے نو جس طرح سے مقرب ترین اطاعت گزار صالح بندے تھے، اسی طرح کی اطاعت حضرت ابراہیم نے بھی کی، جنہیں اللہ نے اپنے کلام میں شیعہ کی اصطلاح کے ذریعے سے حضرت نوح سے ان کا رشتہ جوڑا۔ یہ بھی انہی کے شیعوں میں سے تھے، اسی طرح سے نیک کام، اللہ کی اطاعت، فرما بجاوری اخلاص کے ساتھ بجا لاتے تھے۔ اور جب وہ آگے بڑھے تو اپنے پہلو میں انتہائی بے عیب، پاک و پاکیزہ قلب لیے ہوئے۔ یہ آیت کے ذیل میں نے گزشتہ 4 روایتیں برادران اہل سنت والجماعت کی مستند ترین کتابوں سے پیش کیے تھے کہ یہ روایتیں لفظ شیعہ کے ساتھ ہماری آج کی گھڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ لفظ شیعہ استعمال ہوتا رہا، اور حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد مبارک میں اس اصطلاح کے ساتھ مختلف بشارتیں دیتے رہے کہ ان کے بعد جس طرح سے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ وہ سید الوسین ہیں، جس طرح سے رسول اکرم سید النبیین ہیں، اور ان کی اولاد میں سے 12 ان کے اوصیاء ہوں گے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان میں کا اول علی ہوگا، آخر حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ اس روایت کو میں نے آپ کو یہاں تک سنایا تھا، اور امام التفسیر علامہ اسکانی کی روایت کو بھی مبدت القربہ کے اسناد سے، اور پہلی روایت شواہد التنزیل کے اسناد سے، دونوں روایتیں ملتی جلتی ہیں، لیکن جو دوسری روایت ہے اس میں صاف طور سے آئے مودت کے ذیل میں یہ بتلا دیا گیا تھا کہ رسول اللہ کے تعلیمات کی اجرت کوئی اور چیز قرار نہیں پا سکتی مگر یہ کہ ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، اوجب ہے کہ وہ اگر اس کی اجرت نہ دے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، غصبی ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ اجرت مالی اعتبار سے کوئی دنیاوی دولت نہیں، بلکہ رسول کی آل کے ساتھ مودت اختیار کرنے کا لزوم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد علامہ اسکانی نے اپنی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص کو اللہ توفیق عبادت دے، وہ بھی خانہ کعبہ میں صفا و مروہ کے درمیان میں، اور اللہ اسے اتنی طولانی عمر دے کہ 1000 سال وہ زندہ رہے، اس کے بعد مزید 1000 سال، پھر اس کے بعد مزید 1000 سال، یہاں تک کہ اس کا جسم خشک مشکیزے کی طرح ہو جائے۔ اگر علی و اولاد علی سے محبت نہیں ہے تو نہ صرف وہ عبادتیں اللہ باطل قرار دے گا، رد فرما دے گا، بلکہ اس کے وجود کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یہ روایتیں، یہ ساری روایتیں میں نے جو عرض کی آپ سے، یہ اہل سنت والجماعت کی مستند ترین روایتیں، اور انہی میں آگے روایت کا اختتام ہوتا ہے۔ وہ گوشے کو میں نے کل بیان نہیں کیا تھا، آج کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آخری جملے ہر 2 روایتوں میں، ایک عبد الرحمن ابن عوف کے غلام، جو میں نے کہا تھا کل آپ سے کہ مینا ابن ابی مینا، اور دوسرے حسکانی کی جانب سے، دونوں میں یہی جملے ملتے ہیں، وَأَوْرَقَهَا شِيعَتِهِ، اور ہمارے شیعہ یعنی رسول کی ذات شجر ہے
اور ایک مقام پر یہ ہے کہ فاطمہ اس کی شاخ ہے جو مینا ابن مینا کی روایت ہے، اور علی اس کا پھول ہے، حسنین اس کے پھل ہیں۔ علامہ حسکانی کی روایت یہ ہے کہ رسول کی ذات ایک شجر ہے جس کی اصل جنت میں ہے، جس کی جڑیں جنت عدن میں تمام پھیلی ہوئی ہیں۔ علی اس کی شاخ ہے، حسنین اس کے پھل ہیں۔ جس کسی نے شاخ سے اپنے آپ کو متمسک کیا، تھام لیا، یعنی مولا کی تعلیمات کو تھام لیا، پورے صراط سے بغیر کسی زحمت کے گزر جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ ملتی ہے وہ شیعتہ اوراقھا، دونوں میں کامن ہے، دونوں میں متفق علیہ ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ اور ہمارے شیعہ یعنی علی رسول کی ذات شجر ہے، علی کی ذات وہ اس شجر کی شاخ ہے، اور حسنین علیہ السلام اس شجر کے پھل ہیں۔ شیعوں کی کیا منزل ہے ان کی ولایت کا اقرار کرنے میں، اور شیعہ اس شجر کے پتے ہیں۔ آپ دیکھیے امام فرماتے ہیں اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ آپ کسی بھی شجر کو لے کے دیکھ لیجئے، بغیر پتوں کے وہ کیسے لگتا ہے۔ آپ کی قربت اور آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کا مقام جو بلند ہوا علی کے شیعوں کا کہ تم اس کی زینت بنے، اور تم ہمارے لیے باعث زینت ہو، باعث ننگے ہار نہ بنو۔ تمہارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ عمل دیکھ کر اس عمل کی شکل میں صورت نظر آئے، تو کبھی علی ابن ابی طالب کی، تو کبھی فاطمہ الزہرا کی، کبھی امام حسن کی، کبھی امام حسین کی، کبھی محمد امام جعفر زادہ، یہاں تک کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ جب نسبت ہے ایسا نہ ہو تمہارا عمل دیکھنے سے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، ہمیں برا بھلا کہیں۔ تو یہ روایتیں کل تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور بحمدللہ چونکہ موضوع یہی ہے ان مجالس کا کہ شیعہ فرقہ ناجیہ ہیں، نجات پانے والے فرقے۔ سب سے پہلے جو اسلام میں فرقوں کا آغاز ہوا، میں شواہد کے طور پہ کچھ ثبوت بھی آپ حضرات کے درمیان میں وقتاً فوقتاً بتلا دوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور بہت کم موقع ملتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا ماہ محرم الحرام ہے، ہم اپنے تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ پھر سے ہم اقرار کرتے ہیں حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ ہر ذاکر، ہر عالم، ہر مولوی اپنے اپنے انداز سے، میں ان کے خلوص نیت پر شک نہیں کرتا، نہ مجھے اس کا حق پہنچتا ہے کہ سب کی یہ جستجو ہوتی ہے کسی طرح سے اہل بیت کے شیعوں تک اہل بیت کے فضائل کو پہنچایا جائے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جو احساس مند اپنے علاقے کا مقامی دین کا خدمت گزار ہوتا ہے، اس کی جستجو یہ رہتی ہے کہ ساری گفتگو میں جہاں پر بھی ہدایت کا پہلو آئے وہ اپنے قوم کے نوجوانوں کے، قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے، عمل کو دیکھتے ہوئے جہاں اصلاح ہوتی ہے ممکن وہاں اصلاح کر دینا چاہیے، تاکہ اسے ائمہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہونے پائے۔ تو اب یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہی کہ شیعہ فرقۃ الناجیہ ہے، اور برادران اہل سنت کے تمام کتابوں میں یہ بات بار بار تکرار کے ساتھ ملتی ہے، اہل سنت فرقۃ الناجیہ ہے۔ تو اب یہ بات تحقیق طلب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شیعہ کا لفظ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ کہلائے جاتے تھے، رسول اللہ کے بعد بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا رہا، آج تک بھی ہوتا ہے، روز قیامت تک بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ جو فرقہ بندی ہوئی کہاں سے شروع ہوئی، اور اہل سنت والجماعت کی اصطلاح اسلام میں کون سی صدی ہجری سے داخل ہوئی؟ شیعہ کا لفظ تو رسول اللہ کے زمانے سے تھا، تو اب یہاں پر کوئی صدی ہجری یا سن و سال یا رسول اللہ کے زمانے کے بعد کی کا کوئی دور ہے، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اور ہے کہ بہت بعد میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص کا حوالہ دیا جاتا رہا،
اس کی حقیقت کو انشاءاللہ بعد والے مجالس میں پورا مکمل طور پر میں آپ کو عرض کروں گا۔ اور ایسی حقیقت ہے، ایسی جامع ترین تحقیق ہے، ہمارے علماء نے جو خدمت انجام دی وہ خدمات قابل سب تحسین ہے، لائق سب تحسین ہے۔ اس کیوں ہی نہیں کہا گیا رسول اللہ کی زبان سے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے؟ تو اب قلم کو دیکھو، طرز تحریر کو دیکھو کہ یہ طرز تحریر کیا شہید کے خون سے زیادہ افضل کہلانے کی لائق ہے؟ کیونکہ ہر تحریر ایسی نہیں ہوتی جو شہید کے خون سے زیادہ محترم ہو جائے۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، تو لہٰذا یہ بات قابل غور ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تحریر پڑھنے کے بعد کم سے کم اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ موضوع اختیار کرنے کے من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عین ماہ محرم کے پہلے اخبارات میں مختلف اعتراضات کے ساتھ گویا وہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں شیعان اہل بیت کی، اور وہ پامفلیٹس ہر اخبار کے ساتھ ہر گھر پر پہنچایا گیا۔ وہ پامفلیٹ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اب ضروری ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہ باتوں پہ بھی تبادلہ خیال کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اسلام میں جو فرقہ بندی ہوئی، فرقوں کا آغاز ہوا، وہ کب سے ہوا اور وہ کس طرح کے فرقے تھے جو وجود میں آئے؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو اصول ایک تھی، فروع ایک تھی۔ رسول اللہ کے زمانے میں اصول ایک تھی، فروع ایک تھی۔ جیسے رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اختلاف کا آغاز ہوا، وہ اختلاف کا آغاز کسی اصول میں نہیں تھا، فروع میں نہیں تھا، صرف اور صرف امامت کے معاملے میں تھا۔ اختلاف کا جو آغاز تھا امامت کے معاملے میں تھا، اسی لیے کہ ہمارے پاس اصول ہے انتہائی درجے کا مسلم ترین کہ امامت کا انتخاب اللہ کے ذریعے سے ہے، خلافت کا انتخاب اللہ کے ذریعے سے ہے۔ بغیر نص رسول نہ امام منتخب کیا جا سکتا، نہ ہی تو خلیفہ منتخب کیا جا سکتا۔ برخلاف اس کے جو فرقے بعد میں پیدا ہوئے، وہ فرقے جو بعد میں پیدا ہوئے، سب سے پہلا فرقہ جو ظاہر ہوا وہ اشعری، وہ معتزلی تھا۔ یہ معتزلی جو فرقہ تھا، یہ فرقہ سب سے پہلے ظاہر ہوا۔ ان کے اصول تھے جن کے اصول میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ امامت کے لیے نص رسول کی ضرورت نہیں ہے، امامت کے لیے اللہ کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، امامت کا تعلق عام اجتماع کے انتخاب سے ہے، خلافت کا بھی تعلق عام اجتماع کے انتخاب سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں ملتی ہیں آپ دیکھتے چلے جائیے، وہ باتوں میں یہ ملتا ہے یہ اشعری فرقہ سب سے پہلے، معتزلی فرقہ جو سب سے پہلے پیدا ہوا، یہ معتزلی فرقہ بھی مختلف خیالات میں بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس فرقے کے 17 فرقے ہو گئے۔ 17 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے کے ہر ایک کا ایک نظریہ تھا، ہر ایک اپنے اس فرقے کا مجد تھا، جو اس فرقے کا مجد تھا لوگ اس کو اپنا امام مانتے تھے۔ اب اس کے بعد انحطاط آتے آتے لوگوں کے درمیان میں کردار کا، علم کا، شجاعت کا، تقوی کا، حکمت کا، دیانت داری کا، اب یہ ایک کلیہ بن گیا کہ امام معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم بھی معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول کے ذریعے بھی، رسول کے ساتھ بھی، رسول کی ذات سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، بھول ہو سکتی ہے، امام سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور نظریہ ڈیولپ ہو کے یہ کہنے لگے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، امام کافر کا بیٹا ہو سکتا ہے، امام کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے۔ اب آپ ان اصولوں میں غور کرتے چلے جائیے اور تمام دیکھیے، مذہب کی پاکیزگی مذہب کے اصولوں کے بیان کرنے پر ہے۔ قرآن کی پاکیزگی اللہ کا کلام ہے، وہ ہدایتوں کے ذریعے ہے کہ وہ کتاب طاہر ہے، مطہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے، سرتپا ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ ساری دنیا کے محققین، پڑھے لکھے لوگ پوری زندگی کوشش کر کے ایک ایسا قرآن کا حکم بتا دیں جس نے اللہ کرنے کا حکم دیا اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ایک حکم بتا دیں اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا، انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ قرآن کا اوپن چیلنج ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن کا ہر
تحقیق شدہ ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان، کوئی مینوفیکچرر اپنی مشنری کو بنانے کے بعد ٹیسٹ کرتا ہے، چلا کے دیکھتا ہے، کوئی نقص نہیں ہے تو اس کے اوپر لیبل لگاتا آتا ہے ٹیسٹڈ، ویسے امیر المومنین ایک ایک حرف آیت کی تحقیق کر کے فرماتے ہیں کہ ہر حرف ٹیسٹڈ ہے، تحقیق شدہ ہے، اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے، اس میں ہدایت کے روشن چراغ ہیں، یہ ایک سمندر بے قرار ہے، جب بھی غوطہ لگاؤ معرفت الہی کا نئے انداز سے تمہیں گوہرات آتے رہے گا، جواہرات نکلتے رہیں گے، جو سر تپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے جس کے وجود کو منتخب کیا ہو، جو ما کانا ما یکون کا علم رکھتا ہو، جس کے سامنے سارے علوم ہو، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، صلوات علی محمد۔ دیکھیے، علم کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے۔ جہاں پر علم کا معاملہ آتا ہے وہاں پر انسان غیر متعصب ہونا یہ ضروریات علم کے حصول میں سے پہلی شرط ہے۔ انسان متعصب نہیں ہوتا، لیکن جس قدر اہل تشیع کے ذریعے سے علماء اہل سنت نے تعصب سے کام لیا، کوئی ایسا سبجیکٹ، موضوع، کتاب نہیں ہے جس میں شیعوں کے اوپر اتہام باندھا گیا کہ سب سے گمراہ ترین فرقہ شیعہ ہے۔ آپ دیکھیے، بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے، بغیر مطالعے کے نسل بعد نسل میراث میں علم نہیں آیا، یہ باتیں آئیں۔ آپ اپنے بچپن میں سنتے تھے، آپ کے والدین اپنے بچپن کی باتیں سناتے تھے، آج بھی ہم مسجدوں سے ہمارے محلے کی یہ سن رہے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ آپ دوستی مت کرو، یہ گمراہ ترین ہے۔ ہمارے محلے میں جو سنا آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اللہ ہم اہل سنت والجماعت کو شیعوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ماہ محرم آ رہا ہے، بدعتوں کا مہینہ ہے، اسلام کے خلاف کرنے والوں کا مہینہ ہے، تم لوگ کیسے اہل سنت ہو جو شیعوں سے محبت کرتے ہوئے، دوستی کرتے ہوئے مجالس میں جاتے ہو؟ خبردار مجلس میں مت جاؤ، یہ بدعت ہے، اس میں خرافات بیان کیے جاتے ہیں، یہ لوگ غلط بیان کرتے ہیں، تم لوگ جا کے وہاں پر تبرک کے نام پہ کھانا کھاتے ہو، ان کا پانی پیتے ہو، تم کو نہیں معلوم وہ پانی میں تھوک ملا کے دیتے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کے علم پر آپ کو مکمل یقین ہے تو آپ کو کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، استدلال پیش کرنا چاہیے، دلیل پیش کرنا چاہیے۔ قرآن کی زیادہ مطالعے کا دعویٰ آپ کرتے ہیں تو کاش کہ یہ قرآن کی آیتیں آپ کے نمائندے پڑھ کر سمجھا دیتے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ دلیل ہے، یہ خلاف ورزی ہے، یہ موافقت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب وقت آ گیا، تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے ان ساری باتوں کو کھل کر بیان کریں۔ میں نے کیا کہا، اسلام میں رسول کی آنکھ بند ہونے تک دو ہی چیزیں تھیں جس میں اتفاق تھا، دونوں چیزوں میں، اصول میں بھی، فروع میں بھی، لیکن اصول بدل گئے، اصول کسی اور کے لیے گئے، فروع کسی اور کے لیے گئے، اصول میں کسی کو لائق سمجھا گیا، فروع میں کسی کو لائق سمجھا گیا۔ معتزلی اب اس کے بعد جو عقیدہ بندی ہوئی، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بڑھتے بڑھتے ہوتے ہوتے 17 فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہاں سے اشعریہ کا دوسرا فرقہ شروع ہوا، دوسرا فرقہ جب اشعریہ کا شروع ہوا تو اب یہاں پہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں یہ اشعری مذہب کے حامل ہیں، اشعری عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ معتزلی عقیدہ کم رکھنے والے ہیں لیکن اشعری زیادہ ہیں۔ معتزلوں کا جو عقیدہ تھا انہیں ختم کر دیا گیا، جب انفلوئنس میں آیا اشعری، معتزلی کا عقیدہ ان کے ساتھ تھا، لیکن جب اشعری نے دیکھا کہ معتزلیوں کے عقیدے میں نقص ہے، جھول ہے، دلیل مکمل نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا خود عقیدہ بنایا اور
اور اپنی خود کتاب بنائی، اپنے خود اصول بنائے، اس کے بعد ایک کتاب لکھ دی۔ تو اب یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصول فروع میں جب تک رسول تھے ایک تھا، امامت کے بارے میں چونکہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا، سب سے پہلے جو انکار کیا گیا امامت کے بارے میں، امامت کے بارے میں دلیلیں تھیں۔ رسول اللہ جو دعوت ذیل عشیرہ کیے، مولا خان کے بارے میں صاف الفاظ میں کہہ دیے تھے کہ جو میری مدد کرے گا، جو میری نصرت کرے گا، وہ میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ تو چند مخصوص ان کے جو بھی قریب ترین لوگ تھے ان کے درمیان میں گفتگو تھی۔ اب اس کے بعد کی بات منزل آگے بڑھی کہ لوگ سب جانتے ہیں، سب کے نگاہوں میں ہے کہ جو حدیث ثقلین نازل ہوئی تو بارہا لوگ جان چکے تھے کہ یہ کس بات کی گواہی ہے، یعنی بعد میں آنے والے رسول کے بعد وارث کی اطلاع دی جا رہی ہے، ان کے جانشین کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ انی تارکوں فی سکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت۔ یہ سب کچھ کہہ دینے کے باوجود بھی ابھی ایک منزل ایسی تھی کہ لوگ گمراہ ہو جائیں یا گمراہ کر دیں یا تعویلات کر دیں۔ رسول جان رہے تھے یہ آئے رسول اللہ کی جو حدیث ثقلین ہے لوگوں کو بڑی خوب یاد تھی۔ وقت آخر تھا، اللہ کے رسول نے یہ ارادہ کیا۔ یہ ارادہ رسول کا اپنی خواہش نفس سے نہیں تھا، رسول کا تعارف اللہ نے یوں کروایا کہ وہ کلام نہیں کرتے مگر یہ کہ وحی کا سہارا نہ لے لیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول تمہارے درمیان میں زندہ بھی ہیں تو رسول ہے، تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں بھی تو رسول ہے۔ ابھی رسول کی سانس چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اعصاب اطراف میں ہیں، علالت عروج پہ ہے، لوگوں کو یہ گمان غالب ہے کہ رسول اب چند دقائق کے یا چند لمحوں کے یا چند گھنٹوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ ایسے میں رسول نے ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ دوات اور قلم مانگی، دوات اور قلم مانگی تاکہ ایسا نوشتہ لکھ دیا جائے کہ بعد میں کھلے الفاظ میں لوگوں کے لیے دلیل رہے، کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، ابھی آنکھ بند ہوں گی، نزاع شروع ہو جائے گی۔ جیسے دوات اور قلم مانگی گئی، ان الرجل یحجر کہہ کر کہہ دیا گیا، پکار کر خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ شخص ہزیان بک رہا ہے۔ تو گویا جو حدیث تھی ثقلین کی دوسرا گوشہ قابل قبول نہیں تھا، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا گیا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جانتے تھے، اتنے باشعور تھے کہ لکھے جانے والی تحریر امامت کے متعلق ہے، کسی اور کی نہیں، ذات اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ۔ یہ جانتے تھے، دانستہ طور پر وہ قلم اور دوات نہیں دی گئی۔ متفق ہیں یہ سب چیزیں، دیکھیے آپ تھوڑا بہت مطالعہ کریں گے تو یہ ساری کی ساری باتیں اہل سنت والجماعت کے برادران نے لکھی ہے۔ سب سے پہلا جو فتنہ رسول کے بعد جو شروع ہوا خلافت کے معاملے میں، انہوں نے اس کا آغاز کیا اور ایسے الفاظ کہتے ہوئے، یعنی رسول کی تقدیس عام انسانوں کی طرح تھی۔ عام انسانوں میں اگر پاکیزہ نفس کا حامل ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اللہ ہمارے پاس یہ مسلمات سے ہے جو مرجع وقت کے مقام پر پہنچتا ہے وہ تقریباً 60 سال کے بعد پہنچتا ہے۔ اللہ انہیں طولانی عمر بھی دیتا ہے، لیکن 90 سال کے ہونے کے باوجود آج تک تاریخ مرجعیت میں کوئی مرجع دماغ کے خلل کے سبب نہیں مرا۔ تو یہ دلیل کھلی ہوئی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ جب ان کی اتباع کی جاتی ہے تو ان کے دماغ میں خلل نہیں آتا، تو رسول کے دماغ میں خلل کیسے آئے گا؟ سوچئے کہ ان کے ایمان کی منزل کیسی ہے، آیا یہ ایمان لائے بھی تھے یا ایمان نہیں لائے تھے؟ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد عزیزان گرامی۔ تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اصول بنائے گئے، وہ اصول کیسے اصول ہیں؟ آپ دیکھیے، اللہ اب اس کے اندر بتا رہے ہیں، اللہ اپنی ملاقات کرے گا۔ جسم جسمانیت رکھتا ہے، اللہ جسم جسمانیت رکھتا ہے، آنکھ رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، صورت رکھتا ہے، وہ شے ہے،
اور عرش پہ جب بیٹھے گا اپنی پنڈلی بتائے گا تو لوگ اسے سجدہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حدیثیں کیسے جعل کی گئی، انبیاء میں آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، مختلف انبیاء اولی العزم، مختلف انبیاء جو نبی بنائے گئے، رسول بنائے، 313 رسول آئے، سب سے افضل ہمارے نبی آئے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ سب سے پہلے گلے ملے گا، مصافحہ کرے گا حضرت عمر سے، رسول اکرم سے نہیں، حضرت نوح سے نہیں، حضرت ابراہیم سے نہیں، حضرت موسیٰ سے نہیں، حضرت عیسیٰ سے نہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ اشعری عقیدہ ہے۔ ان کے اصول 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت۔ نہ عدالت ہے نہ امامت ہے، 3 ہے۔ آپ دیکھیے 5 کیوں ضروری ہے، 3 کیوں ناقص ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، مستقل بحث ہے۔ عدالت، عدل تمام فطرت انسانی کا لازمی جز ہے۔ کرسچن ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہنود ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، بے دین ہو، لیکن اس کی فطرت میں عدالت ہے۔ اگر کوئی بچے اسکول جاتے ہیں، اس کی مثال بچوں کے سمجھنے کے لیے، تو وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک بچہ یا 2 بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے۔ جو بچے نہیں پڑھتے، اگر وہ بچہ فرسٹ کلاس آ جائے، جو محنت کرتا ہے وہ بھی فرسٹ کلاس آ جائے، تو بغیر کسی تردد کے کہیں گا کہ یہاں پہ چیٹنگ کی گئی، پارشیلٹی کی گئی، وہ بچہ لائق نہیں ہے۔ جو کامیاب بھی ہو جائے، فرسٹ کیسے آ سکتا؟ جو بچے فرسٹ آتے ہیں وہ احتجاج کریں گے۔ تو یعنی غیر عدالت کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے عدالت دین کا جز ہے، اور دین مطابق فطرت ہے، اور شیعوں میں عدالت ہے، کسی سنی فرقے میں عدالت نہیں ہے۔ امامت کو بھی خارج کر دیا گیا، عدالت کو بھی خارج کر دیا گیا۔ امامت لازمی ہے، جس طرح سلسلہ ہدایت نبی کریم کے ساتھ تھا، اس کے بعد بھی امامت لازمی ہے، اسی لیے کہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا رسول سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس لیے کہ کسی اور انسان میں، بشر میں، شخصیت میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ کے دین کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے، بجز علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام علیہ، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اب یہاں پر اشعریہ نے جو اختلاف کیا اپنے استاد سے، عجیب بات یہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے جبائی تھے، پورا نام ہے ان کا، آخر میں جو معروف تھا جو نام جبائی۔ ان کے جو استاد تھے وہ نصرانی تھے، اسلام اختیار کیے، پھر ان کو پڑھائے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کس طرح سے دین میں ابتدائی زمانے سے یا نصرانی یا یہودی دین میں ترمیم کرتے رہے، غیر محسوس طریقے سے۔ ایک طرف اہل سنت دھوکہ کھاتے رہے، ایک طرف اہل تشیع دھوکہ کھاتے رہے، ان میں بھی گروپ بندی ہوئی، اختلاف ہوا، دین کے مختلف فرقے بن گئے، ان میں بھی دین میں اختلاف ہوا، مختلف فرقے بن گئے۔ جو فتنہ اس وقت 300 صدی ہجری میں، 200 صدی ہجری میں، 100 صدی ہجری میں پیدا ہوا تھا، آج تک حل نہیں ہو سکا۔ لوگ مغالطے میں ہیں کہ ہم جو کتابوں کے حوالے سے اپنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، روایتوں کو پڑھ کر سمجھ رہے ہیں، وہ درست ہے، در حالانکہ اس کی اصل اس وقت نقلی تھی، جعل کی گئی تھی، آج تک اس میں گمراہ ہے۔ تو سوچئے کہ دین کے معاملات میں اگر کوئی جعلی چیزیں داخل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، اس کا مقام لازمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کم طریقے سے ہو، آگے طریقے سے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد جبائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اشعری، ابو الحسن اشعری یہ کہتے ہیں، جو مذہب اشعریہ کے بانی ہیں۔ 324 میں انہوں نے اپنے مذہب کا ایجاد کیا۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کے لفظ کی ایجاد 324 ہجری میں ہوئی،
324 ہجری میں ہوئی اہل سنت والجماعت۔ یہ سلسلہ چلا، سب سے پہلا جس شخص نے نام دیا مذہب کا سنیت کا وہ ابو بکر ابن قحافہ کے دور میں خلیفہ اول کے دور میں نہیں ہوا، عمر ابن خطاب خلیفہ دوم کے دور میں نہیں ہوا، عثمان ابن عفان خلیفہ سوم کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ معاویہ کے دور میں امام علی کی شہادت کے بعد، امام حسن کی صلح کے بعد سن 41 ہجری میں سب سے پہلے معاویہ نے الجماعت کا نام مقرر کیا۔ الجماعت، اس وقت تک بھی اہل سنت والجماعت نہیں تھی، اس وقت تک خالی الجماعت تھا۔ ابو الحسن اشعری جب اپنے استاد سے اختلاف کیا رائے میں ایک سوال کی بنیاد پر کہ اس نے کہا کہ 3 بچے تھے کسی کو، ایک بیٹا تھا جو بڑا نیک صالح تھا، نیک کام بھی کرتا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، وہ گزر گیا، ایک تھا جو بد کردار تھا، اعمال بھی اس کے بد تھے، وہ گزر گیا، ایک بچہ تھا ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، وہ گزر گیا۔ تینوں کے متعلق استاد سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو پہلا تھا نیک تھا، اس میں کوئی شک نہیں وہ جنت میں جائے گا، جو دوسرا تھا بد تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، جو بچہ تھا سن بلوغ کو نہیں پہنچا وہ مر گیا، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ اس پر اس نے سوال کیا اپنے استاد سے، جبائی سے۔ کون؟ ابو الحسن اشعری نے یہ سوال کیا کہ جب بچہ تھا مر گیا تو جو دوسرا تھا جہنم میں گیا خراب کام کر کے، تو اگر وہ یہ جو بچہ مر گیا اور جو جنت میں جائیں گا نہ جہنم میں جائیں گا تو پھر اس کا قصور کیا ہے جو اللہ اس کو نہ جنت میں جائیں گے دیں گا نہ جہنم میں، یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گا؟ کہا کہ اللہ جانتا ہے، اس کا علم ہے کہ یہ بڑا ہو کے بد کردار ہوگا، کفر کرے گا، لہٰذا اللہ نہ اسے جنت میں دے گا نہ جہنم میں۔ تو کہا کہ جو دوسرا بد کردار تھا وہ اگر اعتراض کرے کہ مجھے بچہ رہنے تک ہی تو کیوں نہیں مار دیا، تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ جب میں بڑا ہو کے بدماش بد کردار غیر صالح نکلوں گا، اللہ کو معلوم تھا اور وہ جہنم میں ڈال رہا ہے، تو میں تو جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ جب یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں تھی تو اللہ مجھے بچپن ہی میں کیوں نہیں مار دیا ہوا، نہیں اٹھا لیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے قسم کھائی، ارادہ کیا کہ میں اس دین کو مٹا دوں گا جو معتزلی کے ذریعے سے ہے۔ اشعریہ کا آغاز کیا، 324 میں اس نے اعلان کیا اصول و ضوابط بنا کر کہ میرے دین کا مذہب کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا۔ 324 ہجری رسول اللہ کی شہادت ہے، سن 11 ہجری مولا کائنات کی شہادت ہے، سن 40 ہجری امام حسن کی شہادت ہے، سن 50 ہجری امام حسین کی شہادت ہے، سن 61 ہجری کے آغاز میں۔ یہ بچے یاد رکھنے والی بات ہے، 324۔ اس کے درمیان میں ان کے ائمہ پیدا ہوئے، خواہ وہ ابو حنیفہ ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، یہ سارے کے سارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان کی پیدائش رسول اکرم کے 100 سال کے بعد ہے، 100 سال کے بعد ہے۔ تو جب تک کہ جو دین چلا وہ کیسا چلا ہوگا بغیر رہبر کے؟ آپ سوچئے، جو خلا ہے، جو درمیان میں گیپ ہے، وہ یہ خلا کیسے پر ہوا ہوگا؟ اب یہاں پر اس نے مکمل طور پہ مستحکم طور پہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کو مٹا دوں گا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر جو علماء نے اس وقت کے ان کا ساتھ دیا، ان میں سے شہرستانی بھی تھے اور دوسرے بھی تھے جو بڑے معروف ہیں علم تاریخ کے، ان لوگوں نے مدد کی اور سارے لوگوں کے درمیان میں یہ فتوے صادر کیے جو کوئی بھی معتزلی ہو یا دیگر فرقوں کا حامل ہو، جب تک کہ اشعری مذہب سنت الجماعت مذہب نہیں اختیار کر لیں گا اس کا سر قلم کر دو۔ تو تلوار کے زور پر، اور صلاح الدین نامی ایک بادشاہ تھا مصر کا، وہ بادشاہ نے اپنے دولت کے خزانے کھول دیے اور مصر کے اندر ایک
اوقاف مقرر کی اور اس میں ناصریہ نامی ایک اسکول کا آغاز کیا اور سعید السعودہ نامی ایک خانخانہ. یہ دو ذریعے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. اور بادشاہ کی دولت تھی اور اس کی حکومت تھی, اس کے فوجی تھے, اس کے تلوار تھی. دیکھتے ہی دیکھتے 60-70 سال کے اندر یہ مذہب اہل سنت والجماعت مصر سے آگے بڑھا, حجاز میں گیا, شام میں گیا, عراق میں گیا, یمن میں گیا, پھیلتے ہوئے مغرب تک پہنچ گیا. اور آج تک اسی نام سے یہ مذہب موسوم ہے, مشہور ہے. صلوات پڑھ لیجیے علی محمد و آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے یہ سلسلے وار تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی. لیکن اب یہاں پر جو چیزیں دیکھنے والی ہیں, غور طلب ہیں, وہ یہ ہے کہ حال ہی میں چونکہ ہمارے پاس مطالعہ اخباروں کا بھی کم ہوتا ہے, پھر مطالعہ کتابوں کا بھی کم ہوتا ہے. سب سے بڑی جو مصیبت قوم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں مطالعہ کا بہت کمزوری ہو گئی اور قلم ختم ہو گئے, مر چکے. مطالعہ رہے گا تو قلم بھی چلے گا. نہ قلم کے ذریعے سے قوم کی خدمت ہو رہی ہے, اصلاح ہو رہی ہے, نہ مطالعے کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بس ایک گمان ہے, گھمنڈ ہے, وہمی طور پہ علم آتے رہتا ہے اور ایک دن میں ہم چاہے تو 50 مجالس پڑھ سکتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کچھ وقت دینا پڑتا, اٹھتے بیٹھتے نہیں ہو جاتا. مجلس جب آپ پڑھ رہے ہیں تو مجلس کیا ہے؟ مجلس دنیا کی, ہمارا عقیدہ ہے, سب سے عظیم یونیورسٹی کا نام ہے. جب عظیم یونیورسٹی ہے تو جو بھی شخص, آپ دیکھیے اگر یونیورسٹی کی ساخت اچھی ہو, بناوٹ اچھی ہو, کتابیں بڑے اچھے انداز سے رکھے ہوئے ہو, کتاب خود آنے والے شخص کو مطالعہ کرنے پہ ابھارتی ہے کہ دیکھو کتاب کتنی دیدہ زیب ہے, کتاب کتنی اچھی ہے, موضوع کتنا اچھا ہے. ایک ماحول پیدا ہوتا کتاب خانے سے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ تم لائبریری جاؤ, اسٹڈی کرو, تمہارا جہل دور ہوگا, معلومات میں اضافہ ہوں گے. ماحول بنانا پڑتا ہے. تو کتاب خانہ ہے تو ماحول مطالعے کا پیدا ہوگا. مجلس کے اندر اگر امام کی روایت ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, احادیث ہیں اور معلوماتی باتیں ہیں تو پھر علم کا ماحول پیدا ہوگا. اگر علم کا ماحول پیدا نہیں ہوگا, جو چیز آپ دیں گے وہ ماحول پیدا ہوگا, پھر اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. رائٹ ہے, لیفٹ ہے, درست ہے, غلط ہے, اچھا ہے, برا ہے. عمل خود ہماری اکثریت کا بتائے گا کہ مجالس سے یہ کیا لے رہے ہیں, مجالس سے یہ کیا لے رہے ہیں. تو مطالعہ کرتے رہیے. ایک اخبار میں مئی یا جون کے درمیان میں ایک اشتہار آیا تھا. ابھی میں آپ کو دلیل دینا چاہتا تھا کہ یہ چیز کیونکہ واقع غدیر ہے, اس کو سرے سے انکار کر دیا جاتا ہے. غدیر کو اگر آپ نکال دیے تو دین میں اب کچھ باقی نہیں رہتا, دین میں کچھ باقی نہیں رہتا. ظاہر ہے جب مولا کی ذات ہٹ جائیں گی, رسول اللہ کا وہ فرمان ہٹ جائیں گا, تو جب اللہ فرما رہا ہے آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. جب اس کا وجود ہی ہٹ گیا تو ظاہر ہے دین کی ہر چیز جعلی ہو جائیں گی, ادھوری ہو جائیں گی, بالکل پھیکی ہو جائیں گی, بے جان ہو جائیں گی, بے اثر ہو جائیں گی. اب یہاں پر اخبار میں جو ایڈ آیا وہ یہ ایڈ آیا, ایک ڈاکٹر یوسف الدین جامعہ عثمانیہ کے, وہ اسلامیات کے شعبے کے پروفیسر تھے. انہوں نے اپنی جانب سے ایک کتاب تفسیر غریب کے نام سے چھاپی, تفسیر غریب کے نام سے, اور کہا کہ فلاں 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 جگہ ملنے کا پتہ ہے, آپ لے لیجئے. تفسیر تو کہیں بھی چھپتے, لیکن اس میں انہوں نے دیا تھا یہ تفسیر حضرت امام زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ہے. تو اب ذرا سا کان متوجہ ہو گئے کہ بھئی جب یہ چیز خانوادہ رسالت سے آ رہی ہے اور چھاپنے والا ایک پروفیسر ہے, جامعہ عثمانیہ کا قابل ترین آدمی ہے, تو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن, تفسیر الغریب القرآن المجید. عربی میں, پوری عربی میں ہے. یہ جستجو ہوئی, میں نے اپنے پاس احباب سے کہا فلانا پتہ بتا گیا, ذرا آپ جا کے دیکھیے, اگر ملتی ہے تو لے کے آئیے. وہ تفسیر مل گئی. تفسیر کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی جو سن ولادت ہے 77 ہے,
اور تقریباً 42 سال کا ان کا سینہ شریف ہوا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو تفسیر غریب ہے، تفسیر غریب میں جب میں منگایا تو انہوں نے اس کا بالکل صحیح جو بات تھی حالات میں جو ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے بیان کیا کہ انہیں شہید کیا گیا، یہ اپنے وقت کے فقیہ ترین شخص تھے، انتہائی باعمل تھے، لائق تھے، فائق تھے، امام زین العابدین سید الساجین کی ان کے فرزند تھے، بنی امیہ سے پرخروج کیے تھے ظالموں کے مقابل میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ان کے لاشیں کو 1 سال تک مسجد نبوی پہ لٹکایا گیا، ان کے سر کو لٹکایا گیا، پھر وہاں سے مصر پہنچایا گیا، وہاں کی جامع مسجد پہ لٹکایا گیا۔ وہاں کچھ لوگ چاہنے والے تھے، ان لوگوں نے جنگ و جدال کیا، ان کی آنکھوں سے چھپ کر اس سر مبارک کو لے کر دفن کر دیا۔ تفسیر الغریب، یہ تفسیر غریب میں انہوں نے یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر میں یمن گیا تھا جہاں پہ زیدی المسلک کے لوگ بہت زیادہ ہیں، وہاں کی حکومت کا حاکم بھی وہی ہے۔ تو یہ جو زیدی المسلک کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، یہ جو زیدی المسلک کے لوگ ہیں، انہوں میں کا جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے ان کی لیاقت، علمی صلاحیت عربی کے اندر جو موجود ہے وہ محسوس کرتے ہوئے ہرن کی جھلی پر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر انہیں دیا، حضرت زید کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر انہیں دیا، اور وہ تفسیر یہ اس کے ساتھ دیا کہ آپ اسے چھاپ دیں۔ 2001 میں یہ تفسیر چھپی، اخبار میں 6 مہینے پہلے آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ تفسیر کے اندر میں دیکھا کہ بھائی اس میں سورہ حمد کے متعلق کیا ہے، چیدہ پورے قرآن کی تفسیر اتنی چاہیے، کتابیں دیکھیے آپ، پورے قرآن کی تفسیر اتنی صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر بھی کیسے رہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کے ذیل میں حاشیے میں واقعات ہوتے ہیں، یا ایک لفظ کا مدرک مادہ نکال کر اس پہ بحث ہوتی ہے۔ کچھ علماء ہمارے پاس بھی تفسیر لکھی، قرآن کی تفسیر نمونہ 27-28 جلدوں میں، ہر جلد 450 صفحے پہ مشتمل ہے، 10 علماء مل کے لکھے۔ تو تفسیر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ایک پوری ہر چیز اس میں سموی ہوتی ہے۔ قرآن ہے تو ظاہر ہے اس کے مطالب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس تفسیر کے اندر پیج نمبر 88 پہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور غور طلب بات یہ ہے کہ آپ اپنے برادران اہل سنت کے پاس بھی اس دلیل کو اس تفسیر کے حوالے سے بتلائیے، اس لیے کہ یہ تفسیر کسی شیعہ عالم کی یا مورخی یا فقیہ کی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی تو محدث کی، نہ ہی تو مفسر کی، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت نے خود جو پروفیسر ہیں، اور وہ پروفیسر صاحب جس کا نام میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر یوسف الدین صاحب، محمد یوسف الدین صاحب نے اس تفسیر کو چھاپا ہے۔ تو یہ تفسیر یعنی ان کی ولادت لکھ رہے ہیں یہ، اور سن وفات ہے ان کی 122 یعنی حضرت زید کی۔ اس میں پیج نمبر 88 پہ لکھ رہے ہیں کہ جب آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو جواب میں حضرت زید کہہ رہے ہیں، قال زید بن علی علیہ السلام ہذہ لعلی ابن ابی طالب خاصہ، یہ آیت بطور خاص شان میں نازل ہوئی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام علیہ۔ یہ دیکھیے آپ، اس میں اب اس سے زیادہ قدیم ترین اور کیا ریفرنس چاہیے، اس سے زیادہ خود ان کی ہے، یہ کتاب ہے۔ تو جو جان ہے، شیعت کی پہچان ہے، روح ہے، وہ آئے بلغ ہے، اور غدیر کا وہ واقعہ ہے جہاں پر رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو عزیزان گرامی اور بھی بہت ساری باتیں ریفرنسز تھے میرے ذہن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا، لیکن جو یاد رکھنے والی باتیں ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ شیعہ مذہب کوئی بعد میں ایجاد نہیں ہوا، مولائے متقیان کے زمانے میں، رسول اللہ کے عہد مبارک میں لفظ شیعت کے ساتھ پہچانوایا گیا۔ جو اہل سنت ہے وہ معاویہ کے زمانے میں الجماعت کے نام سے موسوم ہوا۔ 41 ہجری 324 ہجری میں ابو الحسن اشعری نے اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کیا، پھر یہ بتا دیا کہ ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کے اصول کیسے ہیں۔ اس کے برخلاف اصول عقائد آپ امامت کے متعلق نبی کی زبان سے، خود مولا کی زبان سے، ائمہ کی زبان سے، یا اللہ کے صفات کے متعلق مولا کائنات کی زبان سے سنیے تو خود آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا کلام میں فرق ایسا ہی ہے جیسے ایک عام انسان کے کلام کا فرق رسول کی زبان سے کلام میں ہوتا ہے، اور رسول کی زبان کا فرق اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، ویسے ہی یہ فرق عام لوگوں کا مولا کائنات کی زبان میں، مولا کائنات کی زبان میں جو فرق ہے، جو خطبات ہے، ایسے ہی فرق دکھتا ہے جیسے کہ عام لوگوں کی زبان کا فرق اللہ کی کتاب، قرآن کی کتاب میں ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کر سکتے کہ اب انسان کے اوپر منحصر ہے کہ جو چیز اچھی ہے اسے قبول کر لے، جو چیز اچھی ہے اسے قبول کر لے، اس لیے کہ میں جیسے کہا کہ ہماری رشتہ داری افراد سے ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہماری رشتہ داری اللہ سے جم جائے، رسول سے جم جائے، ائمہ سے جم جائے تو یہ آخرت کا سب سے بہترین آذوقہ ہے، سب سے بہترین آذوقہ ہے۔ بس گفتگو کو تمام کیا۔ امام حسین علیہ السلام سفر کا ارادہ فرما چکے، یہاں تک کہ میں نے گزشتہ روایت میں کہا تھا کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ کہتے ہوئے امام حسین کو سفر پہ جانے سے منع کیا گیا تھا کہ یا ولدی لا تحزننی بخروجک الی العراق، اے میرے بیٹا حسین تو میرے دل کو غمزدہ نہ کرنا عراق کی طرف سفر کرتے ہوئے، خروج کرتے ہوئے۔ امام عالی مقام نے پورے شان یقین سے جواب دیا تھا کہ یا اماں کہ انی اعلم، اے میری ماں، اے میری نانی جان، میں جانتا ہوں میرے سفر کا جو انجام ہوگا کہ مقتول مذبوح عدوان، کہ میرے ساتھ عداوت کی جائے گی، مجھے تلوار سے قتل کیا جائے گا اور مجھے شہید کیا جائے گا، میں جانتا ہوں انتہائی ظلم و جور کے ساتھ مجھے شہید کیا جائے گا۔ انہی میں سے روکنے والوں میں حضرت محمد حنفیہ ہیں۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کے فرزند ہیں، امام حسن امام حسین کے بعد سب سے بڑے فرزند ہیں، بڑے بامعرفت تھے اور بہت ہی جانکار تھے، عالم تھے، فاضل تھے، جانتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور محبت کا تقاضا تھا جب معلوم ہوا کہ امام حسین سفر کی طرف جا رہے ہیں تو خدمت باسعادت امام عالی مقام میں آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ ماں جائے حسین، آپ جانتے ہیں روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے، سنا ہو کہ آپ سفر کا ارادہ فرما چکے ہیں، اگر آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سفر ناگزیر ہے، جبکہ آپ کے ساتھ اہل خانہ بھی ہیں، مقدرات عصمت و طہارت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ کے مخصوص شیعہ بھی ہیں، لہٰذا آپ جب سفر اختیار کرو تو امام کے لیے یہ مشورہ دیا کہ آپ غیر معروف راستوں سے سفر اختیار کیجیے۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ یا آپ یمن چلے جائیے، اس لیے کہ میرے اپنے بابا مولا کائنات کے تعلیمات سے سارا یمن مسلمان ہوا تھا، وہاں پر ہمدردی ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ وہ مشورہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ اللہ کا گھر چلے جائیے، وہاں دیکھیے لوگوں کی کیا حالت ہے، غور کیجیے، اور اگر پھر وہاں پر آپ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کیے تو غیر معروف راستوں سے سفر پہ سفر جاری رکھتے چلے جائیے، اس لیے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی شان یہ ہے، آپ میں وہ علوم پائے جاتے ہیں کہ لوگ خود آپ کے علوم سے کشش کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے حوارین میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے
مانتے ہیں تو آپ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اگر غیر محفوظ محسوس کیے تو غیر معروف راستوں سے اتنے دور نکل جائیے جہاں پر یزید کی دسترس سے باہر ہو جائیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ تمہاری گفتگو کو میں سمجھ گیا، تم نے ایک حق دوستی ادا کی، اللہ تمہیں جزا دے، لیکن یاد رکھو حسین کا یہ سفر غیر سوچے سمجھے انداز سے نہیں ہے، حسین جان کر نکل رہا ہے۔ اگر پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، میری جان چلے جائے، بچے قتل ہو جائیں، اولاد تباہ ہو جائے، لیکن میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ لفظ سنا بے ساختہ محمد حنفیہ کے آنکھوں میں پانی ڈبڈبایا، سمجھ گئے کہ یہ سفر کا انجام کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک خط لکھا اپنے بھائی کو کہ حسین ابن علی کی جانب سے میرے بھائی محمد حنیفیہ کے لیے یہ خط ہے، یہ نامہ ہے، اور وہ تمام میرے اہل خاندان کے لیے نامہ ہے کہ دیکھو کہ یاد رکھو حسین ابن علی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، رسول براق ہے، خاتم النبیین ہے، جنت و جہنم حق ہے، قیامت میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یہ برحق ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بھائی میرے خروج کا مقصد نہ جاہ طلبی ہے، نہ ہی تو نام نشان کے لیے شہرت کے لیے ہے، میرے خروج کا مقصد صرف اور صرف نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف کو قائم کرنا، نہی عن المنکر کو قائم کرنا ہے۔ میرے خروج کا مقصد میرے بابا علی مرتضیٰ کے اسوہ حسنہ کو لوگوں کے درمیان میں قائم کرنا ہے، میرے جد رسول اللہ کی سنت کو قائم کرنا ہے۔ یہ چار جملے اپنی تحریر میں آقا حسین ابن علی نے خود تحریر فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم میری جانب سے یہیں پر رہو، یہاں کے حالات سے مجھے باخبر کرتے رہنا، اگر لوگ میری بات مانیں گے تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی بھلائی ہوگی، نہیں مانتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں صرف صبر سے کام لوں گا، کوئی شکایت میرے لیے نہیں ہے۔ امام حسین کے اس تحریر کے بعد امام حسین جب سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ایک روایت ملتی ہے علامہ مجلسی سے، یہ عجیب و غریب بامعرفت روایت ہے۔ ایسے میں جہاں لوگ آئے، لوگ پوچھ رہے تھے، لوگ روک رہے تھے، ایک مرتبہ وہاں پر جنات کا گروہ آیا امام حسین کی خدمت میں، اس لیے کہ ہم خود سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا امام انس والجان، آپ امام ہیں انسانوں کے بھی، آپ امام ہیں جنات کے بھی۔ وہاں جنات کا گروہ آیا، کہا کہ فرزند رسول آپ پر درود و سلام ہو، ہم معمور کیے گئے ہیں اللہ کی جانب سے آپ کی اطاعت پر، اور تقاضائے دوستی یہ ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نرغ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا سفر خود بتلاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر امان نہیں ہے، اللہ نے ہمیں وہ قدرت دی ہے، اگر آپ اشارہ دیں، اشارہ کریں، حکم دیں تو سارے جتنے بھی روئے زمین پر آپ کے مخالف ہیں انہیں ہم تحطیب کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جملوں کو سماعت فرمایا، کس شان یقین سے جواب دیا آپ دیکھیے۔ امام حسین فرماتے ہیں بھائی تم نے حق محبت ادا کیا، حق محبت ادا کیا، لیکن یاد رکھو تم سب مل کے جو کر سکتے ہو تنہا حسین اس سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حسین اپنے خون میں غلطہ اللہ دیکھے۔ ہاں روز عاشور تم آنا، اگر کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں سے مدد اگر چاہیے تو تم سے مدد لوں گا۔ یہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ملائکہ کا گروہ آیا، ملائکہ امام حسین کی خدمت میں بعد درود و سلام ہاتھوں کو جوڑ کر یہی معروضہ کیا کہ فرزند رسول اللہ کی جانب سے ہم معمور کیے گئے ہیں کہ آپ کی اطاعت کریں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نرغ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہماری نصرت آپ کے شامل حال ہے، اللہ نے ہمیں وہ قدرت دی ہے کہ ہم سارے آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں۔
اسی شان یقین سے آقا حسین نے جواب دیا جس شان یقین سے جنات کے گروہ کو دیا تھا کہ تم سب مل کر جو کر سکتے ہو اللہ نے تنہا حسین میں وہ قدرت دی ہے کہ اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر تمہیں میری مدد کرنا ہے تو روز عاشور آ جانا کربلا میں، اور کوئی مدد ہوگی تو میں تم سے نصرت طلب کر لوں گا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ روز عاشور تھا، اور اس وقت جب روز عاشور تھا تو جنات کا گروہ آیا، اس وقت آیا جبکہ حسین ایک چھوٹی سی میت سینے سے لگائے ہوئے ارے قتلگاہ سے خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں زادہرہن امام مظلوم، جب جنات کا گروہ آ کر کہا فرزند رسول روز عاشور ہے، یہ کربلا کی زمین ہے، ہم آ چکے ہیں، آپ کا کیا حکم ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ تم انصاف سے بتاؤ کہ اس چھوٹے سے بچے کی شہادت کے بعد کیا حسین کو جینے کی تمنا ہے؟ ارے دور ہو جاؤ خبر اس کے کہ میرے استغاثے کی آواز بلند ہو جائے۔ یہ لوٹ گئے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد